السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ میر جعفر کون ہے پتہ چل گیا، پی ٹی آئی کا جتھا ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہا تھا۔ شاہ محمود قریشی بھی سائفر ڈرامے میں ملوث تھے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ریاست کی مدیت میں یہ مقدمہ خصوصی عدالت میں بھیجا جائے گا۔ روس نے جنوبی یوکرین کے علاقے کو مسلسل دوسری رات اپنے حملوں کے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ یہ حملے زیادہ تر طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائلوں سے کیے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر حملوں میں استعمال ہونے والے کروز میزائل بحر اسود کی سمت سے فائر کیے گئے ہیں۔ آرمی نے عوام سے کہا ہے کہ وہ کھڑکیوں کے نزدیک مت جائیں۔ امریکہ نے اسرائیلی حکومت کی حمایت میں ایک قرارداد منظور کی ہے جس کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے۔ قرارداد میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نسل پرست نہیں ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صہیونی حکومت کی حمایت میں یہ قرارداد ایسے وقت میں پاس کی ہے کہ جب حالیہ ہفتوں کے دوران قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت نے فلسطینی ٹھکانوں پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، اور اس نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران اپنا سب سے بڑا ہوائی حملہ غرب اردن پر کیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ عمران خان الزامات بے بنیاد ہیں۔ پھر سے کہتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست میں دخل نہیں دیتا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم کسی ملک کی اندرونی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ سائفر کے حوالے سے بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے سائفر سے متعلق الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جانتے نہیں کہ کتنی بار اس سوال کا جواب دے چکے ہیں۔ ہر بار ایک ہی جواب دیا جاتا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ پھر سے کہتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست میں دخل نہیں دیتا۔ چائنا نے کہا ہے کہ ان کا ملک گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ سیاسی ہم آہنگی کی شرط پر مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن چائنا کے جب تک کہ سیاسی مطالبات پورے نہیں ہوتے، چائنا موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گا۔ مقبوضہ فلسطین میں عدالتی اصلاحات سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم کے بل کے مخالفین نے منگل سے احتجاج اور مظاہروں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سیاسی امور کے ماہرین، حتیٰ کہ صہیونی مبصرین اور سیاستدانوں کا خیال ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں کی موجودہ صورتحال اس غیر قانونی حکومت کی لرزتی بنیادوں اور تباہی کی جانب بڑھتے اندرونی حالات کی عکاسی کر رہی ہے۔ نیتن یاہو کے عدالتی اصلاحات بل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور کل تل ابیب کے سیکیورٹی زون میں بھی احتجاج اور مظاہروں کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ خواجہ آصف نے نواز شریف کی وطن واپسی سے جڑے خدشے کا ذکر کیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے ہمیں عدلیہ کے گڈ ٹو سی یو والے رویے کا خدشہ ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ سلسلہ کسی اور طرف نہ چل پڑے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ چند ماہ میں سامنے آیا ہے، عدلیہ کا جو رویہ سامنے آیا ہے، ان میں دراڑیں ہیں۔ اس فضا میں کیسے اپنے لیڈر کو حوالے کر دیں؟ ہم یہ رسک نہیں لیں گے۔ یہ لوگ تو چاہیں گے کہ جاتے جاتے نواز شریف کو نقصان پہنچا جائیں۔ جنوبی کوریا کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے 2 اشیاء فضا میں چھوڑی گئی ہیں، اور وہ کم دوری تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل سمجھے جا رہے ہیں۔ میزائل 550 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سمندر میں گرا ہے، اور یہ دونوں میزائل سوسان سے فائر کیے گئے۔ میڈیا نے شمالی کوریا کے اس اقدام کو ایک رد عمل سے تعبیر کیا ہے۔ لوگوں کی اکثریت رات کو روشنیاں گل کر کے جب سونے لیٹتی ہے تو خیالات آ گھیرتے ہیں اور نیند کوسوں دور بھاگ جاتی ہے۔ ماہرین نے اس کے لیے بعض طریقہ کار اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بستر کو کتاب پڑھنے، کھانے پینے یا موبائل فون دیکھنے کی جگہ نہ بنائیں۔
دماغ کو شعوری طور پر بتائیں کہ یہ صرف سونے کی جگہ ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو خود پر بے خوابی طاری کر لیں گے جو دھیرے دھیرے عادی ہوتی جائے گی۔